گھاٹیوں میں آگ لگی تھی اور وہ دور شہر میں شہر والوں کو بھی دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں کوڑیوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں ظالمانہ سی تشویش ضرور ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا گھاٹیوں میں رہنے والے آگ جلا کر اس میں کود رہے ہیں؟ آخرکار سب مر رہے ہیں۔ آگ میں جھلس کر خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنے میں ان کی مدد کس نے کی ہے؟ انہوں نے اتنی دیر بھی کیوں کی؟ دبیسا غلاظت جلا رہی ہے، ناپاک لبادے، بستر اور استعمال کی دوسری ناکارہ چیزیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ عبادت کرنے جا رہی ہے، اور عبادت کا آغاز غلاظت کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ خدا کو پکارنے کا انتظام کر رہی ہے۔ ان تک خبر پہنچ چکی تھی۔ خدا؟ وہ اپنی ناپاک زبان سے خدا کا نام کیسے لے سکتی ہے؟ زمین کی طرح تم نے خدا کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے؟ والد پوچھ رہے تھے۔ شہر والوں نے ان کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ جس دن دبیسا شہر سے ہو کر گئی تھی، اس دن وہ لوگ ان کے گھر میں انہیں ڈرانے دھمکانے پہنچ گئے تھے۔ والد چپ چاپ سب سنتے رہے تھے، لیکن ان کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ انہیں اپنی دبیسا پر فخر تھا۔ ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ ان کی بیٹی کی روح بیدار ہو چکی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا جو وہ بھول چکی تھی۔ دیکھو اس دیوانے کو، اولاد کے غم میں یہ خدا کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آ رہا۔ او بدبخت، شکر ادا کر کہ ہم نے تجھے شہر سے باہر نہیں کیا۔ تم دونوں باپ بیٹی کی وجہ سے شہر پر کیسے کیسے عذاب نہیں آئے۔ وہ تمہارے اعمال کا پھل ہوں گے، والد نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، تو پھر تمہاری بیٹی نے کس عمل کا پھل کھایا ہے؟ بتاؤ، کس گناہ سے منہ کالا کیا تھا جو سارے جہاں میں خدا نے اس کا منہ کالا کر دیا؟ ذلت اور رسوائی تو بہت سو کو نصیب ہوتی ہے، پر جو کوڑی کا نصیب بنتی ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ والد نے تڑپ کر کہنے والے کی گردن دبوچنی چاہی تھی، لیکن دوسرے لوگوں نے زوردار دھکا دے کر پرے گرا دیا تھا۔ جا کر کہہ دو اپنی ڈاڈی سے گناہگاروں کی صف سے نکل کر ہم میں شامل نہ ہو۔ اگر اس نے اپنی ناپاک زبان سے خدا کا نام لیا تو اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ خدا کو کلام نہیں، روح کلام پسند ہے۔ وہ زیر لب خدا کو یاد کر رہی تھی۔ آگ بھڑک رہی تھی۔ دبیسا نے ایک ایک غلیظ چیز اٹھا کر آگ میں جھونک دی تھی۔ وہ عبادت کے لیے اہتمام کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بلند گھاٹی کی صفائی کی تھی۔ عبادت کے لیے اس نے بلندی کا انتخاب کیا تھا۔ سمندر کے پانی سے اس جگہ کو اچھی طرح سے دھویا تھا۔ گھاس پھوس کا فرش بچھا کر ضعیفہ سے منگوائے کچھ پھول اس نے کنارے کنارے رکھ دیے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ سب آگے پیچھے مجلس کی صورت میں بیٹھ گئے تھے اور باری باری حمد و ثنا کرنے لگے۔ صبح کی اولین کرنوں تک یہی کرتے رہے تھے۔ ہم خدا کو اس کے رحم سے پہچانتے ہیں۔ ہم اس کے رحم پر یقین رکھتے ہیں۔ دبیسا نے عبادت کو اس تعریف پر ختم کیا تھا۔ اب ہر رات وہ اس جگہ اس طرح بیٹھ کر حمد و ثنا کرنے لگے تھے۔ پہلی رات سے اگلی رات تک وہ خدا کو پہلے سے بہتر جاننے لگے تھے۔ ہر رات کی صبح ان کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ وہ تو صرف بیمار تھے، صرف بیمار۔ انہوں نے اس کے علاوہ خود کو کچھ اور کیوں سمجھا؟ وہ تھکتے نہیں تھے، رات بھر خوش و خرم رہتے تھے۔ کسی چیز نے انہیں اتنا خوش نہیں کیا تھا جتنا خدا کی حمد کرتی تھی۔ کسی چیز نے انہیں اتنا اطمینان نہیں دیا تھا جتنا اس یقین نے کہ وہ بدبخت نہیں ہے۔ انہیں نشان ملا تھا، باقی کا راستہ انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ بھلا انسان جسے پانا چاہے اسے کیسے نہ پائے؟ جب انسان خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تو خدا خود کو چھپا کر کیسے رکھ سکتا ہے؟
آہستہ آہستہ ان کی رات کی آوازیں یک زبان ہو کر حمد کی کامل صورت میں ڈھل گئی اور رات کے سناٹے میں گھاٹیوں میں گونجنے لگی تھی۔ دور کھڑے والد بھی اپنی دبیسا کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی بلندی پر خدا کے حضور بیٹھی تھی۔ وہ نیچے ہاتھ جوڑ کر خدا کے حضور کھڑے تھے۔ جس جذب سے وہ پکارتی تھی اس محبت سے وہ بھی پکارتے تھے۔ اپنی ناپاک زبانوں سے کوڑی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ بات شہر کے ہر مکین کو سخت ناگوار گزری تھی، اور یہی بات گھاٹیوں کے کوڑیوں کی شہرت کی وجہ بنی تھی۔ بات اجنبی مسافروں کے کانوں تک پہنچی تھی۔ مسافروں سے شہر سے باہر جانے لگی تھی۔ کوڑیوں کے شہر میں ایک لڑکی شفا کی دعا کروا رہی ہے۔ یہ بات دور دور تک پھیل گئی تھی، ایسے ہی جیسے کسی کو کوڑ ہوتا تھا تو ہوا کے ساتھ اس کے کوڑ کی خبر پھیل جاتی تھی۔ چھوٹے لوگ ہنس دیے تھے، بیمار لوگ اپنا رخ گھاٹیوں کی طرف پھیر چکے تھے۔ صرف ایک بیمار جانتا ہے کہ اسے اپنے لیے دوا کیوں چاہیے۔ صرف ایک بیمار، وہ جسمانی بیمار ہو یا روحانی۔ وہ جانتا ہے کہ اسے 7 سمندر بھی پار کرنے پڑے تو وہ پار کر جائے اور اپنی زندگی پا جائے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ تمہاری بیٹی کی عقل کی داد دینی پڑے گی، ساری دنیا کو پاگل بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ٹھیک کہا تم نے، پاگل نہ ہوتی تو ساری دنیا کے کوڑیوں کو جمع کر کے خدا کی عبادت پر کیسے لگاتی؟ سید دماغوں نے تو ان کوڑیوں کو پتھر مار مار کر شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ انہوں نے خود ان پر خدا کا نام لینا بھی حرام کر دیا تھا۔ والد نے تحمل سے کہا تھا، اپنی موت کے سامان کر رہی ہے۔ زندگی کا اہتمام تو تم سب لوگ کر رہے ہو نا، تو پھر اس کی موت پر پریشان کیوں ہو؟ پاگل انسان، بہک گیا ہے۔ وہ بالکل نہیں بہکی تھی۔ ہر رات وہ سب کے ساتھ عبادت کرتی تھی، خدا کو پکارتی تھی۔ وہ سب ایسا کر رہے تھے، اس لیے اب انہیں پتھروں، گالیوں کے ساتھ ساتھ خدا کو پکارنے کی طعنے بھی ملتے تھے۔ تو کیا دیا خدا نے تمہیں؟ دوا؟ شفا؟ کوئی کسی کوڑی کو روک لیتا اس کا مذاق اڑانے لگتا تھا۔ اپنا قرب دے دیا تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ کہے جس کے پاس خدا ہوتا ہے اس کے پاس کوڑ نہیں ہوتا۔ اصل کوڑ تو تمہاری روحوں کو ہو چکا ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ تمہاری شکلیں تو اور منحوس ہو گئی ہیں، کیا ملا عبادت کر کے؟ کل کیا ہوگا وہ آج نہیں بتاتا، جو کل ہوگا وہ آج مجھ سے سن لو، وہ تمہیں کوڑ سے بڑی سزا دے گا۔ اپنی ناپاک زبانوں سے اس کا نام لینا بند کرو۔ اگر وہ دے گا، اگر وہ ہی دے گا تو ہمیں سب قبول ہے، سب۔ کوڑیوں نے کبھی ایسے دو ٹوک جواب نہیں دیے تھے، وہ لاجواب نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ جواب دینا سیکھ گئے تھے۔ وہ خدا کے بارے میں بات کرنے لگے تھے۔ وہ یہ بتانے لگے تھے کہ انسانوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کا رب آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے سارے جہاں پر ان کا حق برقرار ہے۔ فرشتے آج بھی ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں۔ بیمار نومولود کی طرح ہوتا ہے اور وہ ان بیماروں پر پیار بھیجتے ہیں۔ وہ بھی دکھتے ہیں، نہ ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس جہاں میں گھومتے پھرتے انسانوں میں سے بہترین انسان کا ذکر آسمانوں تک لے کر جاتے ہیں، وہ ان کا ذکر کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اپنی جماعتوں میں وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، انسانوں کو ہم پر جو فوقیت دی گئی وہ جائز تھی، وہ جائز تھی، وہ ضروری تھی۔ ہمارا یہ ظرف نہیں، انسان کسی آزمائش میں کمتر نہیں۔
کوڑ، یہ آگ انسان کے ظرف اور فطرت پر ہی جائز تھی، ہلکی تھی۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یہ ایک یقین مانگا ہے، کیونکہ یہی انسان کا سکھ ہے اور اسی میں اس کی فلاح۔ انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی وہاں آ کر انہیں روک دے گا، کوئی کوڑیوں کے پاس چل کر آنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ گھاٹیاں تو ویسے ہی منحوس کی وادی کے نام سے مشہور تھیں۔ جن لوگوں نے انہیں شہر سے نکالا تھا وہ جتنا بھی واویلا کرتے رہے تھے شہر کے اندر تک کرتے تھے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دن میں وہ لوگ وہی کرتے تھے جو اب تک کرتے آئے تھے، لیکن رات ان کی اور ان کے رب کی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا دبیسا، ہمارے لیے خدا نے کچھ نہیں کیا، وہ ہمیں سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ ایک بیمار نے پوچھا تھا۔ دبیسا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ شک! اسے اگلی بات کرنے میں وقت لگا تھا۔ ایسا نہ کرو، رب پر سوال نہ اٹھاؤ۔ وہ گڑبڑا گیا۔ کہیں لوگ سچ تو نہیں کہہ رہے؟ ہم واقعی میں… دبیسا نے گہری سانس لی۔ ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا وہ دکھائی دینے لگے گا تو جو اس پر ایمان نہیں لائے وہ ایمان لے آئیں گے؟ ہاں، اس نے فوراً کہا۔ نہیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کا تعلق ثبوت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق یقین سے ہوتا ہے۔ روح اس طرف کھنچتی ہے جس طرف سچائی ہوتی ہے۔ کیا ہماری روحیں ہمارے رب کی طرف نہیں کھنچتی؟ میرا خدا پر ایمان ہے، لیکن جو واقعی میں ایمان رکھتا ہے وہ اس کی صفات، اس کے فیصلوں، اس کے وقت، اس کے معاملات پر بھی یقین رکھتا ہے۔ جو یقین رکھتا ہے وہ پھر بے یقین نہیں رہتا۔ جو ایمان لا چکا ہو، رب کو ایک مان چکا ہو، پھر وہ 2، 3، 4 کو نہیں مانتا۔ وہ نہیں مانتا کہ اس سے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ناممکنات کو نہیں، ممکنات کو سوچتا ہے۔ زندگی کی کڑیاں ہر انسان نے اپنی سمجھ بوجھ سے اپنے طریقے سے کھولی ہیں، اور جو اوپر والے نے کھول کر دی ہیں پہلے سے ہی ہاتھ میں پکڑا دی ہیں۔ اس پر انسان نے ہمیشہ شک ہی کیا ہے، شک ہی کیا ہے کہ آسمان والا چپ ہے، وہ غافل ہے، یا وہ اس کے لیے اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ اپنے معجزات کے پتنگے اس کے لیے زمین پر روانہ کرے۔ زمین یہ آسمان سے دور نہیں، فاصلے تو انسان کے لیے ہیں۔ جو فاصلوں سے مبرہ ہے، بھلا اس کے لیے دوری کیا اور غیر موجودگی کیا، اس کے لیے سفر کیا اور روانگی کیا۔ ہر رات والد دبیسا کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر حمد و ثنا کرنے سے نہیں تھکے تھے۔ دبیسا بھی نہیں تھکی تھی۔ وہ کوئی کام نہیں کر رہی تھی جو تھک جاتی۔ کام تھکا دیتے ہیں، عمل نہیں تھکاتے۔ جسمانی مشقتیں بھاری پڑتی ہیں، روحانی مشقتیں ہلکا پھلکا کر دیتی ہیں۔ دبیسا اپنے عمل میں کامل تھی۔ وہ ہر رات خدا کو اس طرح پکارتی تھی جیسے پہلی بار پکار رہی ہو۔ اسے یہ عمل ہر عمل سے زیادہ آسان لگا، پکارنا، اپنی بے بسی ظاہر کر کے
اختیار والے کا انتظار کرنا۔ شک کو اس نے اپنے دل میں جگہ نہیں بنانے دی تھی۔ ضعیفہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی حالت ان میں سے سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ مایوس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دکھی ہو چکی تھی۔ پتھریلی زمین پر لوٹ پوٹ ہوتی رہتی تھی۔ زمین کے حشرات اس کے ساتھی تھے، لیکن پھر بھی وہ کسی ایک کے کاٹنے پر رو دیتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں دبیسا، مرنے سے پہلے کہ میرے رب نے مجھے کیسے سرخرو کیا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہم ابھی بھی سرخرو نہیں؟ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی۔ وہ پہلے بھی درد مند رہی تھی، لیکن اب اس کا دل ان کے ایک آنسو پر بلبلا اٹھتا تھا۔ وہ ان کے دلوں کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کے اتھاہ سمندروں میں انہیں پناہ دینا چاہتی تھی۔ دنیا نے بڑا ذلیل کیا ہے دبیسا، بہت۔ نئی شادی ہوئی تھی، شوہر نے چھوڑ دیا، ماں نہیں بن سکی۔ کیا پایا زندگی میں؟ کیا چیزوں کی گنتی ہی زندگی کی منزل ہے؟ کیا زندگی اسی وقت بلند ہوگی جب ہم ہر چیز پا چکے ہوں گے؟ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور ایک وہ انسان جسے خدا راستہ بنا کر دیتا ہے۔ کیا خدا کا بنایا راستہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو بیماری ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، اس کا انجام برا ہو سکتا ہے؟ ہمیں موت کو انجام تصور نہیں کرنا چاہیے والدہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی بھی ایک زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس حیات کے لیے۔ کیا ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے جو ہم نے نہیں بنایا؟ میں ساری عمر اس راستے پر چلی ہوں دبیسا، میں نے اف نہیں کیا۔ تو کیا آپ کا رب بھول جانے والا ہے کہ آپ نے کیسے صبر کیا؟ کیا وہ اس برداشت پر کوئی انعام نہیں رکھتا ہوگا؟ مجھے انعام چاہیے دبیسا، ایسا انعام جو کسی انسان کے گمان میں نہ ہو۔ مجھے ایسی شفا چاہیے دبیسا کہ جیسے معجزہ ہو، ایسی شفا دبیسا کہ جو صرف میرے لیے آسمان سے بھیجی گئی ہو۔ میرا سر بلند ہو، میرا دل خوشی سے معمور ہو کہ میرے رب نے یہ میرے لیے کیا ہے۔ اس عورت کے لیے جس نے دنیا کے ہاتھوں پتھر کھائے، اور پھر بھی اس نے شکوے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے خدا سے یہ نہیں کہا کہ وہ پتھر مارنے والوں کے ہاتھ پتھر کر دے، انہیں بھی کوڑ عطا کر دے۔ جس کی برداشت آسمان ہے، اس کا انعام کل جہاں ہے۔ محبت دو جہاں ہے، مرنے سے پہلے، لیکن مرنے سے پہلے۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ موت کا تو وہاں انتظار کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ موت آسان نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنی عرضی آسمان والے کے پاس بھیجی تھی، جواب میں انہیں اس کی مرضی جاننی تھی۔ آسمان والے کی رضا، اس کی چاہت دیکھے بغیر کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ان کا رب ان کا ہی ہے، یہ دیکھے بغیر وہ آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابد کے معاملات پردے میں ہیں، جو ظاہر تھا انہیں اس میں اپنا نشان چاہیے تھا۔ کیا آپ کو بھی شک ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ رو دی۔ اتنی ذلت دیکھی ہے کہ اب خدا کی محبت دیکھنا چاہتی ہوں دبیسا۔
میں نے جان لیا کہ انسان دوسرے انسان کو کیا مقام دے سکتا ہے۔ اب 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 وہ مقام دیکھنا چاہتی ہوں جو اوپر انسان کا مالک دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے۔ اس نے مجھے فراغت کے دنوں میں بنایا، پھر چاہت سے میں جان لینا چاہتی ہوں۔ دبیسا نے ہتھیلی سے ضعیفہ کے آنسو پوچھے۔ چاہت سے، صرف چاہت سے۔ یہ جواب مجھے اس سے چاہیے، اب صرف اس سے۔ پھر آج رات اس کی حمد کے بعد ہم اس کی چاہت کی دعا کریں گے۔